ہو جائیں کیونکہ اب معاملہ جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا سنجیدہ ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ ایک تو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, موسم کا چینج ہونا اور کلائمیٹ کا چینج ہونا یہ ایک بڑا مختلف چیزیں ہوتی ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گلوبل وارمنگ جو بڑھتی چلی جا رہی ہے, جس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گلیشیئرز آپ کے وقت سے پہلے پگھل رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اوزون لیئر کا جو ایک مسئلے مسائل تھے وہ الگ ہے, گرین ہاؤس گیسز کا اخراج اپنی جگہ ہے, جو پولوشن ہے وہ اپنی جگہ ہے, انڈسٹریل جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. اب ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جناب کہ یہ جو ہمارے پاس اے سی لگے ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں جو اے سی یوز ہو رہے ہیں, یہ ویسے تو موسم ٹھنڈا کرتے ہیں, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ گلوبل وارمنگ میں اضافے کا باعث بات آپ نے بالکل صحیح کی. دیکھیں اشفاق, آپ خود دیکھیے, اگر آپ کسی کمرے کے باہر ایسے کھڑے ہوں جہاں پر اے سی لگا اور اس کے باہر والا جو آؤٹر والا جو پارٹ ہوتا ہے اس کے پاس کھڑے ہو, تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے وہ کتنی جو ہیٹ ہے وہ باہر پھینک رہا ہے. اور اس کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. امریکی ماہر جو ہیں ایرک جین ولسن, ان کی تحریر کردہ کتاب کے مطابق جدید دور میں فریج, فریزر, یعنی کہ صرف ایئر کنڈیشن ہی نہیں, فریج اور فریزر بھی ان میں شامل ہیں. ان میں استعمال ہونے والی گیس 1930 کی دہائی میں پہلی مرتبہ متعارف کرائی گئی تھی, جسے CFC یا پھر کلوروفلور کاربن یا پھر فریون کہا جاتا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ کیمیکل اشیاء سے خارج ہو کر ماحول میں پھیل جاتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا, مطلب پولوشن بھی کتنا بڑھ گیا. اور اس کے اندر صرف فریج اے سی نہیں بلکہ گاڑی کا جو اے سی ہے اس کے اندر بھی یہ گیس یوز ہوتی ہے, مطلب ہر جگہ یہ یوز ہو رہی ہوتی ہے, جہاں پر بھی کوئی چیز, جہاں پر کمپریسر ہوتا ہے تو وہاں پر یہ گیس یوز ہوتی ہے. اور ایک تو فیکٹر وہ مدیحہ نے بتایا تھا کہ جب ان کے آؤٹر سے جو ایک مسلسل گرم ہوا کا اخراج ہو رہا تھا, اس کے بھی ظاہر ہے کہ وقتی طور پر جو ہمارا ماحول ہے اس کے اوپر کافی اثرات ہوتے ہیں. لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو جو اوزون لیئر کو جو چیز نقصان پہنچا رہی ہے, یعنی کہ اوزون لیئر وہ لیئر ہے جو کہ سورج کی منفی شعاعیں, یعنی کہ بنفشی شعاعیں جو ہوتی ہیں ان کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے. اور وہ لیئر کس طرح سے نقصان پہنچا رہی ہے اس کے اندر بہت سے جیسے ریزنز ہیں, اس کے اندر سے ایک ریزن جو ہے یہ گیس بھی ہے. بالکل جی. اور اس سلسلے میں 1987 میں عالمی سطح پر ایک معاہدہ کیا گیا تھا, جس کے بعد CFC کی پیداوار پر پابندیاں عائد کی گئی تھی, اور CFC کی متبادل کے طور پر استعمال ہونے والی نئی گیس HFC کے اگرچہ اوزون پر منفی اثرات نہیں ہیں, لیکن اس کی وجہ سے ماحولیاتی حدت میں اضافے کے ساتھ دیگر کئی مسائل جو ہے نا وہ بھی پیدا ہو رہے ہیں. اور اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں, ماہر ماحولیات ڈاکٹر اقبال شمس ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو ایئر کنڈیشن کا بڑھتا ہوا استعمال ہے, اب تو ظاہر ہے کہ یہ کم و بیش ہم ایسی جگہیں دیکھتے ہیں جہاں پر لوگ اے سی یوز نہیں کر رہے ہوتے, دفاتر میں, گھروں میں, تو یہ کس حد تک ماحول کو اس کا ٹیمپریچر بڑھانے میں یہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے یہ چیز؟ ایئر کنڈیشن کے استعمال میں جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو گیس استعمال ہوتی ہے کول کرنے کے لیے, کولنٹ کے طور پہ, اور وہ گیس جو ہے جو CFC سے تبدیل کرے HFCs کیا تھا. CFC بنیادی طور پہ کلورو فلورو کاربن بنیادی طور پہ یہ کرتا تھا کہ اس کے اندر جو کلورین موجود ہے وہ جا کر کے اوزون کو ڈپلیٹ کرتا تھا. لیکن جو ریپلیسمنٹ آئی ہے HFCs کی, اس کی جو پوٹینشیل ہیٹنگ پوٹینشیل ہے یا ہیٹ ایبزاربنگ کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے گرمی میں اضافہ ہوتا ہے. گلوبلی ہم دیکھیں تو بہت زیادہ کنٹریبیوشن تو نہیں ہے, 2-3% کنٹریبیوشن ہوگا, لیکن بہرحال یہ ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ جتنی اے سی استعمال کریں گے تو یہ گیسز کا HFCs کا استعمال بڑھ جائے گا, اور نتیجے کے طور پر یہ درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ گلوبل وارمنگ کو ملٹیپلائی کریں, مسلسل بڑھا رہے ہیں. اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے فوری طور پر ایسے کون سے اقدامات ہیں جن کی کرنے کی تو اشد ضرورت ہے؟ گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو وہ تمام چیزیں, وہ تمام گیسز کہ جو دو طرح کی گیسز ہیں, ایک تو نیچرل گیس ہے اور کچھ ہے مین میڈ جو انسان بناتے ہیں. جو نیچرل گیس ہے جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, نیچرلی وہ موجود ہے. اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں بہت زیادہ فرق نہیں پیدا کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ درخت لگا کر کے درختوں کے ذریعے آپ اس کے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کو ہوا میں کم کر سکتے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی بنائی ہوئی گیسز ہیں, جس میں HFCs ہیں اور بہت سارے ہیلوجنس ہیں جو مختلف جگہوں پہ استعمال ہو رہے ہیں. فیکٹریز کے اندر وہ کولنٹ کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں, وہ ریفریجرنٹ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں, وہ فوم بلوئنگ ایجنٹ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. تو وہ ان میں ہیٹ ایبزاربنگ کیپیسٹی یا ہیٹ اسٹورنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس میں کم از کم نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ان گیسز کا استعمال کم سے کم ہو ان ایریاز میں, یا آلٹرنیٹ لے کر آئیں یا ان کا استعمال کم کریں. کیونکہ
یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن نہیں ہے، لیکن گریجولی آہستہ آہستہ اس کی مقدار جب بڑھے گی تو اس کا کنٹریبیوشن زیادہ نظر آئے گا. مثال کے طور پر اس وقت سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا ہے، اور پاکستان کے کیس میں تو میتھین میں دیکھ رہا ہوں کہ میتھین کی جو ہیٹنگ پوٹینشیل ہے وہ خاصی زیادہ ہے، اور میتھین کی جو ہوا میں مقدار ہے پاکستان کے ایئر میں بہت زیادہ ہے. جی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. لیکن بلکہ ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو بہت سے انیشیٹیوز لیے گئے ہیں. ایک تو بلین ٹری سونامی کا انیشیٹیو ہے جو کہ حکومت پاکستان کر رہی ہے. اب 10 بلین ٹریز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہر پاکستانی اگر ایک ایک درخت لگائے تو انقلاب آ سکتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو درخت لگانے کا معاملہ ہے، یہ شجر کاری جو مہم ہے، یہ کس حد تک مفید ثابت ہو سکتی ہے گلوبل وارمنگ کے تدارک میں؟ شجر کاری مہم تو بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے. دیکھیں درخت جتنے لگائیں گے اس میں 2-3 بڑی چیزیں ہیں. ایک تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار جو سب سے بڑی، جس کو ہم گرین ہاؤس گیس کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ گلوبل وارمنگ کر رہی ہوتی ہے، اس کی مقدار کم ہوگی. بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کی مقدار کم ہوگی. تو ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو گرمی کی شدت ہے اس میں کمی آئے گی. دوسرا بڑا فائدہ ہوگا کہ بہت ساری گیسز جو ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ واٹر سالبل گیسز ہیں، وہ پلانٹس ایبزارب کر لیتے ہیں. دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے. تیسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ درختوں کے جتنے بھی فائدے ہیں، ٹمبر اس سے نکالیں یا مختلف چیزیں نکالیں، وہ تمام فائدے ہیں، لیکن اس کے اندر ہیٹ کا درجہ حرارت کو کم کر سکتے ہیں درختوں کے ذریعے بہت سارے ایئر پولیوٹنٹس کو، جو زہریلی مادے ہوا میں موجود ہیں، اس کو کم کر سکتے ہیں. ہم شہروں کو خوبصورت کر سکتے ہیں. یہ درختوں کے جتنے فائدے ہیں وہ اس کے فائدے ہیں. بالکل جی، دانے کا واقعی بہت فائدہ ہے. خوبصورتی تو خوبصورتی، لیکن سانس لینے کے لیے اچھی اور صاف آکسیجن کا ہونا بھی ضروری ہے. تو اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے تئیں کچھ نہ کچھ، اگر درخت نہیں لگا سکتے تو گھر میں پودے رکھ لیں. اور میں نے تو کچھ دنوں پہلے پیکج بھی تیار کیا تھا، آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کی تھی کہ گھروں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ گھروں کی چھت پر جو ہے وہ آپ اچھے پودے لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کو اے سی کی ضرورت ہی نہ پڑے. جی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہوتی ہیں، جن کے ایفیکٹ کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو ہیٹ ہوتی ہے وہ ٹریپ ہو جاتی ہے ایٹماسفیئر میں، تو اس کی وجہ سے جو خطے کا ٹیمپریچر ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پوری دنیا سے متاثر ہوتی ہے. تو عوام تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہ گیسز ہیں جو نیچرل گیسز ہیں جن کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے کہ جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، تو اس کی ایمیشن کو بھی کم کر سکتے ہیں اور درخت لگا کے اس کو آپ کور کر سکتے ہیں. دوسری وہ گیسز ہیں جو مین میڈ گیسز ہیں جن کا ابھی تذکرہ کر رہے تھے، کلورین ہو گئی یا دوسری، تو اس کے اندر یہ کیا جا سکتا ہے کہ حکومت بھی انڈسٹریل لیول پہ جو گیسز بن رہی ہیں، اس کے علاوہ جو فیکٹریز وغیرہ میں یوز ہو رہی ہیں، جو کولنٹس ہیں، جو ریفریجرنٹس ہیں، یا اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں، تو ان کی تعداد میں مقدار میں کمی لا کے اوزون پہ جو ایفیکٹس ہیں ان کو کم کیا. اور اس کے علاوہ مطلب ویسے گرمی کی حدت کو کم کرنے کے لیے آپ گھر میں ایسے پلانٹس لگا سکتے ہیں جو کہ فوٹو سنتھسس مسلسل کرتے ہیں، تو وہ ہیٹ ابزارب کر لیں گے تو گرمی آپ کے لیے تھوڑی بہت کم ہو جائے گی.